آپ کو یاد ہوگا کہ نبی پاک کی آمد سے پہلے کعبے میں تو بت تھے، تو یہ کعبے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، باقی کسی کو گھاس واس نہیں ڈالتے. تو بڑا کرو فر والا کنگ تھا، اتنا بڑا لشکر تھا، اس نے کہتا اچھا ایسی بات ہے تو میں کعبے کو ہی گرا دیتا ہوں، کعبہ ہی ڈیمولش ہو جائے گا تو یہ کس کا طواف کریں گے، پھر یہ سب میرے پاس آ جائیں گے. تو اس نے ابھی پلاننگ کی، صرف سوچا، رات اس کے سر میں سیویئر پین شروع ہو گیا، خطرناک قسم کا درد سر. اس کی آنکھوں سے، اس کے کان سے اور اس کے ناک سے پانی نکلنے لگا، اور وہ اتنا بدبودار پانی تھا کہ کوئی قریب بھی نہ بیٹھ سکے، اتنا پریشان. اچھا لشکر میں ڈاکٹر بھی تھے، ڈاکٹر بلائے گئے، طبیب آئے، بڑے بڑے علاج کیے، کوئی فرق نہ پڑے. 2-3 دن نکل گئے، تکلیف ختم ہی نہ ہو. تو ایک جو ڈاکٹر تھا، جو سب سے بڑا ڈاکٹر تھا، اس نے کہا دیکھیں یہ معاملہ جو ہے نا، مجھے آپ کی بیماری کا نہیں لگ رہا، یہ کوئی آسمانی معاملہ ہے، آپ کسی عالم سے پوچھیے. تو انہوں نے اپنے لشکر میں جو سب سے بڑے عالم تھے ان کو بلایا کہ آپ چیک کریں معاملہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم نے کوئی غلط خیال تو نہیں کیا اس شہر کے بارے میں، یہاں کے رہنے والوں کے بارے میں؟ اس نے کہا ہاں میں نے تو پلان کیا تھا کہ کعبہ گرا دوں گا، یہاں کے مردوں کو قتل کر دوں گا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لوں گا. تو ان عالم دین نے کہا کہ نہیں تم نے غلط کیا، تمہیں نہیں پتا کہ یہ کعبہ کیا ہے، اس کا مالک وہ خالق ہے، وہ مالک ہے کہ اگر اس کے بارے میں، کعبے کے بارے میں نیگیٹو سوچو گے تو برباد ہو جاؤ گے، فوراً توبہ کر لو ورنہ تم خود ہی برباد ہو جاؤ گے. کہا اچھا ایسی بات ہے. تبا نے توبہ کر لی، جیسے ہی توبہ کی تو اس کا سارا درد ختم ہو گیا، وہ فریش ہو گیا، اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. تو اب اس نے دین ابراہیمی اختیار کر لیا، اللہ پر ایمان لایا. اور اس زمانے میں حضرت ابراہیم کا دین چل رہا تھا، ابھی نبی پاک تو آئے نہیں تھے. اس نے دین ابراہیمی ایکسیپٹ کیا اور اس نے اللہ پر ایمان لے آیا. اچھا اب وہاں سے پھر لشکر آگے چلا، اور چلتے 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 ایک ایسی بستی میں پہنچا جہاں کھجور کے درخت تھے، بڑی خوشگوار وادی تھی، اور وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا. اچھا اس لشکر میں جو علماء تھے انہوں نے اپنی کتابیں نکالی، ان کے پاس آسمانی کتابیں تھیں، وہ پڑھتے گئے اور کہنے لگے یہ تو وہی جگہ ہے جہاں ہماری کتابیں بتاتی ہیں جہاں اللہ کے آخری نبی ہجرت کر کے آئیں گے. یعنی اس کا مطلب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آج کے مدینے میں پہنچ گئے تھے، جس کو آج ہم مدینہ کہتے ہیں نا، یہ وہاں پہنچ گئے تھے. تو 400 علماء نے کہا کہ بھائی ہم تو یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے، پتہ نہیں کب نبی پاک آ جائیں، اب ہم نے یہیں ٹھہرنا ہے. اگر طبا رہنے دے گا تو ٹھیک ہے، بے شک ہماری بوٹی بوٹی کر دے، ہم نے یہ شہر چھوڑ کے نہیں جانا. اطلاع طبا کو بھی مل گئی. طبا نے بلایا علماء کو کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا دیکھیں حضرت ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، ہمارا حساب کتاب بتاتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی اسی بستی میں آئیں گے، ہم اس بستی کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم ان کے خادم بن کر رہیں گے، ان کے امتی بنیں گے، ان پر ایمان لائیں گے. اچھا طبا بھی 2-4 دن پہلے ہی یا کچھ دنوں پہلے ہی مکے کی تعظیم سمجھ چکا تھا، اللہ پر ایمان لا چکا تھا. تو اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو میں بھی رک جاتا ہوں. اس نے کیا کیا، 400 علماء کے لیے 400 گھر بنائے، ان 400 علماء کی شادیاں کروائیں، ان کو خوب مال و دولت بھی دیا. 1 سال طبا خود بھی وہیں رہا. 1 سال کے بعد دیکھا کہ نبی پاک تو نہیں آئے. تو اب طبا نے ایک کمال کا خط لکھا، سنیے گا پیارے اسلامی بھائیو، یہ دنیا کا انوکھا خط ہے کہ اس کے لیے لکھا جا رہا ہے جو بھی دنیا میں آئے نہیں ہیں. اور کس عشق والی زبان میں طبا بادشاہ نے وہ خط لکھا. اس نے لکھا کہ اس اللہ کے نام سے شروع جو عالمین کا رب ہے، میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں طبا اول حمیری سلام پیش کرتا ہوں، اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضور اگر میں نے آپ کا زمانہ پا لیا تو میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ پر ایمان لاؤں گا، آپ کی سنت پر عمل کروں گا، جو آپ کتاب لے کر آئیں گے میں اس پر بھی عمل کروں گا. اور حضور اگر میں پھر بھی آپ کا زمانہ نہ پا سکوں تو مجھے اپنی غلامی میں قبول فرمائیے، اور قیامت کے دن مجھے میری شفاعت فرمائیے گا، مجھے بھول نہ جائیے گا. بڑا کمال کا عشق والا اس نے خط لکھا. اس خط کو اس نے سیل کیا گولڈن اسٹیمپ لگا کے. اچھا ایک اور مکان بنایا اس نے، اور جو اس وقت کے سب سے بڑے عالم تھے ان کو وہ لیٹر بھی دیا، اور کہا جب آپ نبی پاک سے اگر آپ کی ملاقات ہو جائے نا تو میرا خط انہیں دیجیے گا، یہ مکان بھی انہیں گفٹ کر دیجیے گا، اور اگر نہ ہو تو آپ اپنے بچے کو کہیے گا، آپ کا انتقال ہونے لگے تو اس کو یہ لیٹر دیجیے گا، اس کو کہیے گا وہ اپنی اولاد کو دے، تاکہ کسی طرح یہ خط جناب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے. یہ کیسا عشق ہے. اب ذرا سنیے گا. طبا اول حمیری کا بعد میں وہ مدینے سے آگے گیا اور جا کے اس کا انتقال ہو گیا. آفٹر 1000 ایئرز، 1000 سال بعد 12 ربیع الاول والے دن مکہ مکرمہ میں نبی پاک کی ولادت ہوتی ہے، آقا کی تشریف آوری ہوتی ہے. نبی پاک 53 سال مکے میں گزارتے ہیں،
اور اس دوران حضرت مصعب بن عمیر صحابی رسول ہیں، ان کو پیارے آقا مدینے بھیجتے ہیں کہ وہاں جا کے اسلام کی دعوت دو. مدینے میں تو فوراً اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. علماء کہتے ہیں جو اتنی تیزی سے اسلام مدینے میں پھیلا نا، اس کی بڑی وجہ یہ تھی جو یہ انصار صحابہ تھے نا. مدینے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ انصار. مکے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین. تو جو انصار تھے نا، یہ سارے انہی 400 علماء کی اولاد میں سے تھے. They were waiting from last 1000 years for رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. یہ تو 1000 سال سے انتظار کر رہے تھے. جیسے ہی حضرت مصعب بن عمیر پہنچے، دیگر مبلغین پہنچے، اللہ کے رسول کی باتیں بتائیں، اسلام کی باتیں بتائیں، دھڑا دھڑ لوگ اسلام قبول کرنے لگ گئے. اچھا، اب قبیلے کے لوگ بیٹھے کہ آخری نبی تو آ گئے ہیں مکے میں، ہمارے پاس ایک لیٹر ہے، اب وہ پہنچانا ہے انہیں. انہوں نے مشورہ کر کے، ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ابو لیلہ انصاری رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہا کہ آپ جائیے، جا کے مکے میں نبی پاک کو یہ خط دے کر آئیے. ان صحابی نے ٹریول کیا. جب وہ ٹریول کر کے جانے لگے تو ان کو کسی نے بتایا کہ نبی پاک مکے سے پہلے ایک وادی میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ جلوہ فرما ہے. اچھا، انہوں نے نبی پاک کو نہیں دیکھا، نبی پاک نے انہیں نہیں دیکھا. سوشل میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں نا کہ کسی طریقے سے دیکھ لیتے. اچھا، یہ گئے اس دربار میں، جیسے ہی داخل ہوئے کمرے میں، نبی پاک صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ کمرے میں داخل ہوئے، پیارے آقا فرماتے انتا ابو لیلہ، تم ابو لیلہ ہو. وہ شاکڈ ہو گئے کہ میرا نام کیسے ان کو پتا چل گیا. کہ جی یا رسول اللہ، میرا نام ہی ابو لیلہ ہے. فرمایا تمہارے پاس میری ایک امانت ہوگی، مجھے وہ خط دے دو. ایک بار اور حیران ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بتایا نہیں، پہلے ہی ان کو پتا ہے. نبی پاک نے وہ خط لیا، سیدنا ابو بکر صدیق کو وہ خط دیا اور کہا ابو بکر پڑھو. اب بھرے دربار میں وہ عشق والا خط پڑھا گیا. طبہ اول حمیری کا وہ عشق کی جو لیٹر تھا وہ پڑھ کر سنایا گیا کہ حضور میں آپ کا امتی، میں آپ کا غلام، مجھے قیامت کے دن بھولیے گا نہیں. اگر آپ کا زمانہ پایا تو آپ کی خدمت کروں گا، زمانہ نہ پا سکا تو پھر بھی میں آپ کا غلام ہوں. اللہ اکبر. نبی پاک نے جب یہ خط سنا نا تو پتہ کیا فرمایا؟ مرحباً اخ الصالح، مرحباً اخ الصالح، میرے نیک بھائی کو مرحبا ہو، نیک بھائی کو مرحبا ہو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بادشاہ کو نیک بھائی کہہ کر پکارا. اچھا، اب ابو لیلہ انصاری تو حیران پریشان، نبی پاک پر کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے کہ ان کو مجھ سے پہلے پتا ہے کہ یہ میرے دل میں کیا ہے اور میں کیا لے کر آیا ہوں. واپس گئے، اپنے شہر والوں کو بتایا کہ بھائی میں تو ان سے مل کر آیا ہوں جو تو غیب کی خبریں دیتے ہیں. اچھا، بہرحال اب نبی پاک نے مکے سے مدینے سفر اختیار کیا. اچھا، مدینے والوں کو انتظار تو بڑا تھا کہ پیارے آقا مدینے آئیں گے. اچھا، نارملی 7 days کا ٹریول ہوتا تھا. اگر مکے سے کوئی اونٹوں پر یا گھوڑوں پر نکلتا تھا نا، اٹس ٹیک آلموسٹ 7 days ٹو ٹریول. اب آج کل تو ہم 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، بڑے اچھے روڈ بن گئے. اب نبی پاک جب روانہ ہوئے تو وہ نیوز مل گئی مدینے والوں کو. لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ ہجرت کا سفر اب نارمل سفر تھا، نارمل سفر نہیں تھا. بڑے پرابلمز تھے، بڑے ہرڈلز تھے. 3 دن 3 راتیں تو نبی پاک کو غار ثور میں رہنا پڑا. راستے میں مکے کے لوگ انٹرسپٹ کرنے پہنچے ہوئے تھے. تو اب مدینے والے سمجھ رہے تھے کہ 7ویں دن نبی پاک آ جائیں گے. وہ ڈیلی مدینے کے گیٹ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے کہ نبی پاک آ جائیں گے. صبح جاتے، ویٹ کرتے، دوپہر ہوتی تو واپس آ جاتے. اگلے دن پھر صبح جا کے کھڑے ہو جاتے. روز استقبال کی تیاریاں ہیں. اچھا، آپ کو معلوم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس دن مدینے میں داخل ہوئے؟ کافی دن لگے، مگر سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس دن مدینہ منورہ میں صحابہ کے جھرمٹ میں داخل ہوئے نا، وہ دن 12 ربیع الاول کا دن تھا. ہاں، وہ دن بھی برتھ ڈے آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھا. سبحان اللہ. اللہ کی شان دیکھیں کہ ربیع الاول